فرمایا جاتا قالت الانصار انا كنا لن نعرف الرجل الى غیر ابیہ ببغض علی کرم اللہ وجہ الکریم. فرماتے ہیں جس شخص کے اندر علی کا بغض نظر آتا تھا ہم جان لیتے تھے نطفہ ٹھیک نہیں ہے. الحمدللہ اس کا دوسرا پہلو کہ مولا کی محبت سچی ہے. لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں, الحمدللہ وفادار مولا وہ ہوتا ہے جو اگر حملہ ابو بکر صدیق کی عظمت پر ہوگا, حملہ اگر فاروق اعظم کی عظمت پر ہوگا, حملہ اگر عثمان ذو النورین کی عظمت پر ہوگا, تو یہ تو میں نے الحمدللہ اپنے مولا سے سیکھا ہے کہ عثمان غنی کے رضی اللہ عنہ کے دروازے پر حسن حسین کی ڈیوٹی لگا کر رضی اللہ تعالیٰ عنہما علی نے بتا دیا شیخین کریمین ہو یا دیگر صحابہ ہو, تحفظ کوئی کرے گا تو علی والا ہے نا. لیجئے بہت حضور کا خطبہ سنانے والے ہو, آج میں حضور کا ایک خطبہ سنا دیتا ہوں. ذرا زور سے کہو رضا اس چمنستان کرم کی. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر, ان کی بے لوث تینت پہ لاکھوں سلام. لیجئے فرمایا جاتا ہے جنگ خیبر ہوئی, ہاں جنگ خیبر ہوئی. ذرا زور سے بولو. لیجئے خیبر فتح بات آ گئی تو میں تھوڑا سا اور پیچھے آ جاؤں, تھوڑا سا اور تاریخ میں پیچھے لے جاؤں. ہاں میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے احباب کے درمیان, سب چیز نہیں دینا اپنی اولاد کو, موبائل سے لے کر جو چاہنا نہیں دینا تمہاری مرضی. دین 1400 سال پرانا ہی دینا حضور والا, وہ وہی دینا جو حضور والا ہے نا, وہ وہی دینا. ہاں وہ جو کربلا والوں نے دیا, وہ جب سنو وہ دین کیا ہے وہ سنو. ہاں میں پیچھے تھوڑا سا آنے لگ گیا, میں جو روایت بیان کر رہا تھا وہ بھی بعد میں بیان کروں گا. آقا تشریف فرما ہے, خیبر فتح نہیں ہو رہا ہے. ذرا زور سے بولو, ذرا جھوم کے بولو, فتح نہیں ہو رہا ہے نا. آقا فرماتے ہیں کل خیبر کو وہ فتح کرے گا اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے, اور وہ اللہ اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے. یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ, ہے نا, ذرا زور سے بولو. ویحب اللہ ورسولہ, اللہ اس کے رسول اس سے بڑی محبت کرتے ہیں, اور وہ اللہ اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے, وہ اللہ اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے. اب صحابہ فرماتے رات بھر چرچا ہوتا رہا کہ اے کاش کو علم حسینی ہمیں مل جائے. علم حسینی سے بھی کچھ کھٹکا ہوگا نا, ہاں تو میں کھٹکاؤں گا بھی قاعدے سے. ذرا غور سے بولو, وہ علم حسینی ہمیں مل جائے, علم حسینی ہمیں مل جائے. رات بھر صحابہ کے درمیان گفتگو ہوتی رہی. صبح نماز فجر آقا پڑھاتے ہیں, جیسا ہی سلام پھیرتے ہیں حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں بھی انتظار میں تھا. دیگر صحابہ فرماتے ہیں میں انتظار میں تھا, وہ شخص میں ہو جاؤں جس آقا نے جن کے بارے میں بتایا ہے کہ میں علم یہ جھنڈا اسے دوں گا. جیسے ہی آقا سلام پھیرتے ہیں ارشاد فرمایا جاتا ہے این علی بن ابی طالب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کہاں ہے, بلاؤ بلاؤ, علی کہاں ہے. نگاہ مصطفیٰ جسے تلاش کرے وہ ذات علی ہے, وہ ذات علی ہے. انتخاب مصطفیٰ جو ہے وہ ذات علی ہے. بگڑتا ہے وہ تو بگڑتا ہے, ان کے ذکر سے بھی میں ادھر بھی آؤں گا. علی کہاں ہے, علی کہاں ہے. میاں نام آ جاتا ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. علی محبت دیکھو علی کہاں ہے, پیار دیکھو علی کہاں ہے, محبت دیکھو علی کہاں ہے, علی کہاں ہے. یہ 100 مرتبہ بھی اگر میں یہ جملہ دہراتا رہوں میں تھکوں گا نہیں. علی کہاں ہے,
علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ کہا آقا آنکھیں دھکائی ہیں. جانتے تو تھے میرے آقا عالم غیب ہیں، لیکن وہ ناسبیت کا کلیجہ بھی تو چیرنا تھا نا، اس نے بھی تو گھٹ گھٹ کے دھوئیں میں مرنا تھا نا، ہے نا. ہاں علی کو بلاؤ. آقا آنکھیں دھکائی ہیں. نہیں پھر بھی بلاؤ، پھر بھی بلاؤ. ایک حدیث وہابیت کے بھی جنازہ، ایک حدیث رافضیت کا بھی جنازہ، ناسبیت کا بھی جنازہ. سبحان اللہ. بلاؤ علی کو. مولا تشریف لائے کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. آقا آنکھیں دھکائی ہیں، آقا آنکھیں دھکائی ہیں. فرمایا جاتا ہے احمد مختار کے قریب ہو، سید الابرار کے قریب ہو، لعاب دہل نکالا جاتا ہے اور چشم مبارک علی پر لگایا جاتا ہے. علی کیسا پاتے ہو؟ آقا پہلے سے بہتر دیکھ رہا، پہلے سے بہتر دیکھ رہا ہوں. ایک نقطہ یہاں بیان کر دوں، میں بتاؤں. یہی حضرت مولا ہیں، توجہ، یہی حضرت مولا ہے کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. جب آقا کی دوش پر تشریف فرما ہوئے تھے تو کہا تھا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا آسمان والوں کی باتیں سن رہا ہوں، زمین تک دیکھ رہا ہوں. توجہ، یہی علی ہے رضی کرم اللہ وجہ الکریم. اللہ دوش مصطفیٰ پر ہے، آسمان والوں کی باتیں سن رہے ہیں، اور یہی علی ہے نگاہ مصطفیٰ، لعاب مصطفیٰ چشم علی پر لگی ہے. کیا دکھا دیا؟ دیکھنے والے علی جانے، دکھانے والے مصطفیٰ. اب توجہ ذہن حاضر رکھنا، میں ذرا اختیار آقا دکھا رہا ہوں، اور ذرا آقا کا اختیار دیکھو. وہی ایک لعاب دہن ہے، حضرت عبداللہ ابن عتیق صحابی ہیں، ٹوٹی پنڈلی لے کر آئے. آقا گڈھے کے اندر پیر پڑ گیا، پنڈلی ٹوٹ گئی، ہڈی ٹوٹ گئی ہے. آقا لعاب دہن لگاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عتیق سے پوچھا جاتا ہے کیا کھاتے ہو؟ کہ آقا بالکل ٹھیک ہو گئی ہے ہڈی. وہی لعاب دہن ہے. کھاری کنویں کی شکایت صحابہ لے کے آتے ہیں. آقا کھاری کنواں ہے، پانی پیا نہیں جاتا، لعاب دہن ڈالا جاتا ہے، میٹھا ہو جاتا ہے. وہی لعاب دہن ہے. غار یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، غار ثور ہے، سانپ ڈس رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں آقا سانپ نے ڈس لیا. لو دیکھ تو یا رسول اللہ، آقا ڈس لیا گیا ہو. آقا فرماتے گھبراتے کیوں ہو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. لعاب دہن لگایا جاتا ہے، سانپ کا زہر چلا جاتا ہے. وہی لعاب دہن مولا کی آنکھ پر لگ رہا ہے. وہاں بھی ابھی لعاب مصطفیٰ نہیں سمجھ پایا. یہ ذات مصطفیٰ چلا ہے سمجھ لے، ابھی لعاب مصطفیٰ نہیں سمجھا. ذرا غور سے. ہاں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. علی جاؤ، تم نے خیبر کو فتح کرنا ہے. اب ایک تفصیلی واقعہ ہے. علم اٹھایا علی نے ہے، علم اٹھایا، لو علی علم تم نے تھامنا ہے. ہاں، اور اٹھایا کربلا کے اندر عباس علمبردار نے ہے نا. ہاں ذرا زور سے بولو، ان کو کھولو. اب میں آپ کو ادھر لے جانے لگ گیا. جنگ خیبر ختم ہوئی. اب یہ خطبہ رسول اللہ سنا دوں، اور ترازو آج دے رہا ہوں کون حلالی ہے. کچھ سمجھ لینا، جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. حلالی خون اپنا حلال پنا دکھا دیتا ہے، وہ ماؤں کی گود سے نظر آنے لگتا ہے.
آقا فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ بیان کر رہا ہوں میزان الاعتدال میں علامہ ذہبی نے بھی بیان کیا، نزہۃ المجالس کے اندر علامہ عبد الرحمن بن عبد السلام شافعی نے بھی بیان کیا، اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق وغیرہ کے اندر بھی یہ واقعہ آیا۔ سنو، فرمایا جاتا ہے ان جابر امارنا، جنگ خیبر، یہی جنگ کے بعد مولا نے خیبر کو فتح کر دیا، اکھاڑ کر پھینک دیا ہے نا، اکھاڑ کر پھینک دیا ہے۔ ہاں، آج بھی غلامان مولا نہ جانے کتنے خیبروں کو اکھاڑ رہے ہیں۔ وہ کہتے کہ بڑا اونچا گیٹ ہے، غلامان حیدر بولے کہ خیبر میں حیدر نے اکھاڑا تھا، ان کے غلام گیٹ کی اونچائی نہیں دیکھتے ہیں، محبت رسول اللہ نے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نعرض اولادنا، جشن غریب النواز ہو پھر ان کے بابا جان کا ذکر نہ تو غریب النواز کی بارگاہ میں بھی تو ہم نے قبول کروانا ہے نا۔ یہ ہم سندیں پیش کر رہے ہیں، حضور یہ لیجئے، قبولیت کی مہر تو چشتی انشاءاللہ لگنا ہی لگنا ہے نا، آپ ادھر بھی آنا ہے انشاءاللہ۔ ہاں، فرمایا جاتا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نعرض اولادنا علی حب علی ابن ابی طالب، فرماتے ہیں آقا نے حکم دیا کہ اپنی اولادوں کو علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی محبت پر جانچ لیا کرو۔ آقا حکم دے رہے صحابہ کو جانچ لیا کرو، جانچ لیا کرو۔ ہاں، فرمایا جاتا آگے جو نزہۃ المجالس کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ انا، فرماتے ہیں ہاں، یا ایھا الناس امتحنوا اولادکم بحب علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اے لوگوں علی کی محبت سے لوگوں کا اپنی اولادوں کا امتحان کر لیا کرو، علی کی محبت سے اپنی اولادوں کا امتحان کر لیا، یا آقا فرما رہے ہیں امتحان کر لیا کرو۔ اب انصار کرام کا طریقہ تو دیکھ لو ذرا، سبحان اللہ بول دو، پہلے پیشتر بول دو سبحان اللہ۔ فرمایا جاتا قالت الانصار انا كنا لا نعرف الرجل الى غیر ابیہ ببغض علی کرم اللہ وجہہ الکریم، فرماتے ہیں جس شخص کے اندر علی کا بغض نظر آتا تھا ہم جان لیتے تھے نطفہ ٹھیک نہیں ہے، ہم جان لیتے تھے۔ تو این دور کے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، جھگڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو علی کا بغض ظاہر کرے وہ اپنے خون کا پتہ دے رہا ہوتا ہے، وہ اپنے خون کا پتہ دے رہا ہوتا ہے۔ توجہ، پھر سے پڑھ رہا ہوں وہ الفاظ، ہاں، انا كنا لا نعرف الرجل الى غیر ابی ببغض علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، مولا کا اگر بغض دل میں ہو ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ معاملہ گڑبڑا گیا، کچھ تو گڑبڑایا ہے یہاں پر، معاملہ گڑبڑا گیا۔ ذرا زور سے بولو، منہ کھولو۔ اور بحمد اللہ اس کا دوسرا پہلو کہ مولا کی محبت سچی ہے، لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں، الحمدللہ وفادار مولا وہ ہوتا ہے جو اگر حملہ ابو بکر صدیق کی عظمت پر ہوگا، حملہ اگر فاروق اعظم کی عظمت پر ہوگا، حملہ اگر عثمان ذو النورین کی عظمت پر ہوگا، تو یہ تو میں نے الحمدللہ اپنے مولا سے سیکھا ہے کہ عثمان غنی کے رضی اللہ عنہ کے دروازے پر حسن حسین کی ڈیوٹی لگا کر رضی اللہ تعالیٰ عنہما علی نے بتا دیا شیخین کریمین ہو یا دیگر صحابہ ہو، تحفظ کوئی کرے گا تو علی والا۔ کوئی خبیث ہو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اگر عظمت پر بھونکا بھی، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تیور مولا تو پھر جو غلامان مولا کے ہیں ان کے تو فین، ذرا زور سے بولو، یاد رکھنا
الحمدللہ الحمدللہ، لیکن ہم وہ مزاج نہیں رکھتے۔ ایک بات یاد آئی، ایک بات بتاؤں گا، میں شاید پہنچا دوں آپ کو۔ اعلیٰ حضرت بیٹھے رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے، اور ایک کام دیتے ہیں اعلیٰ حضرت، اور کس کو کام دے رہے ہیں؟ اللہ والوں کو دے رہے ہیں کام۔ ہمیں فرماتے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ اللہ والوں کو کام دیتے ہیں، ارے اے خدا کے بندو، ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو اعلیٰ حضرت نے کام دیا، اللہ والوں کو کام دیا اعلیٰ حضرت، ارے اے خدا کے بندو میرے دل کو کوئی ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، ڈھونڈو۔ اعلیٰ حضرت نے کام دیا، اب یہ اللہ والے گئے، ڈھونڈا کیا ہوگا، تلاشا، اب جب یہ لوٹ کے آئے تو یہ کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت سے؟ ہمیں اے رضا، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، کہاں؟ در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ توجہ، اعلیٰ حضرت بیٹھے ہیں بریلی شریف میں، لیکن نبی 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 کہتے کہتے دل مدینہ منورہ میں پہنچ جائے تو غلامان رضا علی 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 کہتے کہتے دربار علی میں کیسے علی 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 کہتے کہتے ہم بھی دربار علی میں پہنچ جاتے ہیں۔ سمجھنا کہ ہاں دربار علی میں شاید پہنچا نہیں پایا جہاں پہنچانا چاہ رہا تھا، ہاں میں پہنچا نہیں پایا جہاں پہنچانا چاہ رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت نبی 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 کہتے کہتے مدینے پہنچ جائیں، ہم تو علی 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 کہتے کہتے نجف اشرف نہیں پہنچیں گے؟ اگر کوئی اس پر اعتراض کرے تو پھر اپنا معاملہ دیکھے۔ باب العلم سے اگر کوئی ٹکرائے گا وہ ان کہیں منہ سے نکلیں گی کہ سمیٹے نہیں سمیٹ پائے گا۔ میں سمجھا نہیں پایا؟ ہاں، باب علی سے، باب علم سے، میں ایک حدیث بتاؤں آپ کو، وہ نکلیں گے اس کے منہ سے وہ ان کہیں کہ خود سمیٹے نہیں سمیٹ پائے گا۔ ہاں، وہ تو زمانہ دیکھ رہا ہے نا۔ اور الحمدللہ بطفیل اعلیٰ حضرت و شیر بیش سنت، غلامان اعلیٰ حضرت، غلامان شیر بیش سنت محبت رنگ علی کے اندر مست و مگن ہے بحمدللہ۔ ایک حدیث میں بتانے لگ گیا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے اس کے اوپر شعر بھی لکھا ہے، فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ پہلے حدیث سنو، آقا مولائے کائنات کو بلاتے ہیں، توجہ ذہن حاضر ہے، اے علی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ دونوں جنت کے سردار ہیں، علی تم ان کو خبر نہ دینا، میں دوں گا خبر ان کو۔ اعلیٰ حضرت اس حدیث کا ترجمہ کرتے فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق کو عمر کو خبر نہ ہو۔ میں نے سوچا اب یہاں سے میں اب آگے اپنی تشریح بیان کرنے لگ گیا۔ سنو با فیضان شیر سنت، آقا حدیث، آقا جب آخرت میں آپ نے خبر ہی دینا تھی تو مولائے کائنات کو کیسے آپ نے بتا دیا؟ مولائے کائنات آخرت میں ہی بتانا تھا نا۔ تو توجہ، الحمدللہ بارگاہ مصطفیٰ سے جواب ملا، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے، کوئی علم علی کے رہ کیسے سکتا؟ ذرا زور سے بولو، اور ہم سب نے بولو۔
یہ فیضان ہے انہی پیاروں کا کہ الحمدللہ کربلائے معلیٰ سے لے کر آج زیر معلیٰ کے اندر ایک بہار لگی ہوئی ہے، ایک قرص چل رہا ہے، ایک بہاریں آئی ہوئی ہیں، دیوانے جھوم جھوم کر آ رہے ہیں۔ یہ بہاریں کہاں کی ہے؟ آپ کہو کہ دربار مولا کی ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا، چلو آؤ کلیئر میں چلے، پوچھو بہاریں کہاں سے آئی ہیں؟ کہو کہ دربار مولا سے آئی ہیں۔ آؤ کہ چھوٹا چلے، یہ بہاریں کہاں سے آئی ہیں؟ دربار مولا سے آئی ہیں۔ یہ اللہ والے سارے دربار جو ہے وہ رسائی ہے دربار مولا تک پہنچانے۔ آؤ اب میں ادھر لے کر چلوں آپ کو، ذرا زور سے بولو، ہاں ذرا زور سے بولو، میں ادھر لے کے چلوں آپ کو۔ ہاں کسی نے کہا کہ وہ شیر ہندوستان یاد آ گئے، شیر ہندوستان یاد آ گئے، فرماتے وہ دودیا کنگا، میں تو کہنے لگا وہ حضرت کا انداز بیان، دودیا کنگا، وہ سنہرا کلش، وہ دیار غریب النواز، وہ احاطہ نور جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، اور کسی جانے آنے کی نہیں، جسے چاہا اس کو در پہ بلایا، جسے چاہا اسے در پہ بلا لیا۔ ہاں ان کا اس سے پاک ہے۔ میں وہ بھی بیان کروں گا جو میرے ذہن میں ہے۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، ذرا زور سے بولو، کو تو کھولو۔ ہاں وہ جو اعتراض کرتے ہیں نا، کبھی وقت ہوگا انشاءاللہ میں انشاءاللہ کربلائے معلیٰ اور کربلا بیان کروں گا، ہاں، اور پھر پوچھوں گا دل رافضیت سے اور دل ناصبیت سے، یہ بتا وہ کربلا جو تم بیان کرتے ہو یا وہ کربلا جو ہم بیان کرتے ہیں؟ ابھی انشاءاللہ ہوگا، لیکن میں ابھی ادھر بیان کیا کرنے لگ گیا۔ اعتراض کیا کیا جاتا ہے، حسین طاقت والے ہوتے، آؤ میں تمہارے نزدیک تمہارے حساب سے بات کرنے لگ گیا۔ حسین اگر طاقت والے ہوتے تو کربلا میں پانی منگا لیتے۔ بےہودہ اعتراض، اس کے اگر جوابات دیے جائیں تو بے شمار ہے نا، لیکن بات یہ ہے نچوڑ کہ وہ مقام صبر و رضا کا تھا۔ میرے امام نے صبر فرمایا، یوں ہی طے ہوا تھا، لیکن طاقت دیکھنا ہے تو آؤ اس کا جواب بھی غریب النواز دے گئے ہیں۔ پانی کربلا میں بھی بند ہوا ہے اور پانی اجمیر میں بھی بند ہوا ہے۔ کربلا میں صبر تھا اور اجمیر میں پاور دکھائی گئی ہے، طاقت دکھائی گئی ہے، اور اس شان کے ساتھ پاور دکھائی گئی ہے کہ یہ پانی کی اوقات کیا ہے، اس کو ہم نہیں اپنے خادم سے بلا لیا کرواتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نہیں جاتے ہیں، خادم جائے گا پورا آنا ساگر لے کر آئے گا، نہ اس کے لیے ہم نہیں جائیں گے۔ نماز کی رحمتیں بتا رہی ہیں، ہاں دکھانا بھی تو ہے نا کہ کربلا میں دیکھو اور اجمیر دیکھو، خادم گیا آنا ساگر سے بولا کہ غریب النواز نے بلایا ہے، یہ لیجئے تھماؤ ایک پیالہ وہابیوں کو، پکڑو کھاؤ، آنے جانے کا ٹکٹ ہمارا، کھانا پینا بھی دے دیں گے، چل تیر ہاتھ نہ آئی تو زاغ لے کے چلے، کوا کھلا دیں گے کہے گا، نہیں صحیح تو کھانا بھون سے منگوا دیں گے، اسی کا شوربہ پلوا دیں گے، لیکن آ تو صحیح، چل تو صحیح، کٹورا لے اور پورا آنا ساگر آج کی ڈیٹ میں کٹورے میں سما کے دکھا۔ ارے ابھی کٹورے کاسے غریب النواز کو نہیں سمجھ پایا ہے، حسین کو کیسے سمجھے گا؟ ذرا دور سے جھوم کے، ارے لیجئے وہ کاسے غریب النواز لے کے آئے، انا ساگر لیجئے، کوئی وہ ان سے بھی بات کرتا ہے، پانی سے بھی بات کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں حکومت ہوتی ہوگی لوگوں کی انسانوں پر، یہ وہ نبی کا بادشاہ بنایا ہوا ہے، بارگاہ مصطفیٰ سے وہ ہند کا راجہ بنایا ہوا ہے جس کی حکومت انسان پہ بھی اجنہ پہ بھی، جس کی حکومت نباتات و جمادات کے اوپر بھی ہے۔ یہ وہ میرے غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ توجہ،
توجہ، کاسے غریب النواز گیا، انا ساگر غریب النواز نے بلایا ہے۔ غلام غریب النواز بھی کمال کر رہا ہو، اس میں کیسے آ جائے گا؟ جو کیسے کیسے کرتے ہیں وہ ایسے ویسے ہی رہ جاتے ہیں، اور جو مان جاتے ہیں وہ مرتبہ اور منزلیں پا لیتے ہیں۔ گئے پانی لے کر آ گئے، اور غریب النواز نے میسج دے دیا کہ کربلا میں صبر تھا لیکن طاقت ہماری یہ ہے، آؤ اجمیر دیکھو، یہ طاقت یہ ہے، پانی کو خود لینے نہیں جاتے، خادم کو بھیج دیتے، منگوا لیتے۔ آ جاؤ ذرا زور سے، ہاں ذرا زور سے بولو۔ مجھے یاد آئے شیر بے شہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، مجھے یاد آئے، فرمایا جاتا ہے کہ وہ کہنے لگا، اعتراض کرنے لگا کہ وہ کہاں گئے تھے، تو وہ فرماتے ہیں، توجہ ذہن حاضر ہے، توجہ، فرمانے لگے کہ وہ اجمیر شریف گئے تھے۔ تو کہا اچھا، دو ہی شریف سنے تھے ہم نے، ایک مکہ شریف، ایک قرآن شریف، یہ تیسرا شریف کہاں آ گیا؟ تو میرے فرماتے ہیں جد کریم کہ آپ کا مزاج مردود، آپ کا مزاج، یہ بدتمیزی کر رہے ہیں آپ، بولے تمیز آپ بتا دیجئے، تمیز آپ بتا دیجئے۔ تو کہا مزاج شریف کہنا چاہیے، بولے تیرا مزاج شریف ہو جائے، میرا غریب النواز کا دربار شریف نہ ہو جائے۔ ابھی تو تو نے قانون بتایا تھا دو ہوتے ہیں نا، تو تیرا تیسرا کہاں سے ٹپک گیا؟ کہاں سے ٹپک گیا؟ اور الحمدللہ جہاں جس شہر مبارک کے اندر میرے نبی کا لال آ گیا، اس شہر کے ذرے ذرے سے محبت سنیوں کو ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ وہ شہر نہیں بلکہ ہم ہی ہیں صوفیزم والے، ہم ہی ہیں سچے ہندوستانی، ہم ہی ہیں وفادار ہندوستان کے، اپنے دیش کے وفادار ہیں، اپنے وطن کے وفادار ہیں۔ جس وطن میں میرا غریب النواز ہے، اس وطن کا کوئی پتا بھی نہیں توڑ سکتا ہے۔ محبت غریب نواز والوں کو اتنی، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، چشمے غریب نواز، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ الحمدللہ ہم اپنے دیش سے بھی محبت کرتے ہیں، اور الحمدللہ یہ تو زمانے نے دیکھا کہ ہاں وہ پکڑے کون کون گئے ہیں، گھرے کون کون گئے ہیں۔ غریب النواز کے دربار والے اور جو سچے حسینی ہیں وہ الحمدللہ وہ نبی کے بھی وفادار ہیں اور اپنے وطن کے بھی وفادار ہیں، اپنے وطن کے بھی وفادار ہیں الحمدللہ۔ اس لیے کہ الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگان دین نے ہمیں الحمدللہ ہاتھوں کے اندر کوئی ایسی چیزیں نہیں تھمائی ہیں، ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے تو اجمیر والے کے لیے گلاب ہے۔ ہے نا، اب گلاب کی بات یاد آئی تو مجھے اچھے حضرت کی بات یاد آ گئی، حضور شیر ہندوستان یاد آ گئے۔ حضور شیر ہندوستان فرماتے ہیں یہ میں نے یہ گلاب دیکھا جب دیار غریب نواز پر، تو نہ چمپا ہے نہ چمیلی ہے، نہ یاسمن ہے نہ گلسمن ہے، نہ کچھ ہے نہ کچھ ہے، ادھر دیکھو تو گلاب، ادھر دیکھو گلاب۔ پوچھا کیوں گلاب، تم ہی آ رہے ہو؟ تو فرماتے حضرت غریب نواز ہندوستان کا بادشاہ، گلاب پھولوں کا بادشاہ۔ عارفوں کی بات ہر کسی کے سمجھ میں نہیں ہے، ہاں گلاب غریب نواز ہندوستان کے بادشاہ اور گلاب پھولوں کا بادشاہ، بادشاہ بادشاہ کے پاس حاضر دیتا ہے۔ میں ایک بات بتاؤں، مجھے ایک بات اور یاد آئی، آپ ان کا سمجھ رہے نا، ہاں اٹنگا پجامہ، ان کا آپ دولہا دیکھنا ٹن ٹنا، نہ گلاب ہے نہ کچھ ہے، نہ سیرا ہے۔ پوچھو کیوں؟ پوچھو کیوں؟ ہاں مجھ سے پوچھو گلاب غریب النواز والا ہے، ادھر کیسے چلا جائے گا؟ ظالم تیرے بلانے کی بات نہیں، گلاب تیرے پاس جائے گا ہی نہیں۔ آقا پر درود پڑتا ہے نا،
हाँ जरा जोर से बोलो, जरा मुंह को तो खोलो। अल्हम्दुलिल्लाह ये गुलाब है, उनका अगर दूल्हा देखो लगता जनाजा जा रहा है, और सुन्नी का जनाजा देखो तो लगता दूल्हा जा रहा है। आज फूले न समाएंगे कफन में आजी, शबे गोर है किस गुल से मुलाकात। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है मियाँ। सच्चाई ये है, हकीकत ये है। मैं अगर बातें करूं और दलाइल देने पर आऊं, वक्त तफसीली हो जाएगा, गुफ्तगू थक्कर होकर रह जाएगी, लेकिन बातें मुकम्मल ना होगी। सच्चाई ये है, निचोड़ ये है कि लगे रहो दरबारे गरीबुन नवाज से, लगे रहो अल्लाह वालों के दरबार से, दामन थामे रहो गौसे आजम का, नारे लगाते रहो हसनैन करीमैन का, जिक्र करते रहो मौलाए कायनात का, जिक्र करते रहो करबला वालों का, चर्चा करते रहो गौसे आजम का, जिक्र करते रहो हजरत अबू बकर सिद्दीक का, जिक्र करते रहो फारूक आजम का, चर्चा करते रहो उस्मान गनी का, जिक्र करते रहो गौसे आजम का, जिक्र करते रहो गरीबुन नवाज का, जिक्र करते रहो मखदूम पाक का, जिक्र करते रहो आला हजरत का, जिक्र करते रहो शेर सुन्नत का, जिक्र करते रहो आला हजरत शेर सुन्नत की मोहब्बत जिन्होंने तुम्हारे दिल में बसाई है, बेबस करी है, समझाया है दीन क्या है, बताया है मतलब क्या है, समझाया है दीन क्या है। यानी तुम जिक्र करते रहो शेर हिंदुस्तान का, मोहब्बत करते रहो मासूम मिल्लत से, चर्चा करते रहो नासिर मिल्लत से, अल्लाह वालों से प्यार करते रहो। यहाँ याद रखना तुम्हारा काम है, वहां ना भूलना तो फिर नंदा वालों की। वो वहां बुलाएंगे, वो वहां तुम्हें नहीं बुलाएंगे। हाँ, लेकिन शर्त ये है बाबू, ईमान आला हजरत चाहिए है हमें तो फिर 100% चाहिए है। आधे आला हजरत वाले हमने बहुत देखे हैं दुनिया से। हाँ, आधे वाले बहुत देखे हैं। आला हजरत लो तो आला हजरत पे पूरे लो, 100% लो। आला मतलूब हो तो आला हजरत पूरे हो। मेरे पास आए, चूमना नहीं चाहिए। अच्छा चूमना नहीं चाहिए, अभी वो लंगर शरीफ के अंदर चूमना नहीं चाहिए। मैंने कहा अच्छा चूमना नहीं चाहिए, बोले चूमना नहीं चाहिए। मैं एक बात बताऊं बाबू, बीच में इस बात को रोक के, जिस तरह वहाबियों देवबंदियों ने तौहीद की आड़ लेकर इश्क़ रिसालत पर हमला किया है, आज सुन्नी कहलाने वाले कुछ मौलवी आमाल का सहारा लेकर अल्लाह वालों के आस्थानों पर हमला हो, अमाल का सहारा लेकर अल्लाह वालों के मज़ारात के मरासिम के ऊपर एतराज़ात करते हैं, ये आड़ लेते हैं। हकीकत समझना बाबू, तमाशा बना कर रख दिया है, दीन का तमाशा खेल बना दिया है। अगर कोई मोहब्बत रसूल के अंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहब्बत अली के अंदर, मोहब्बत हसनैन के अंदर, मोहब्बत गौसे आजम के अंदर, मोहब्बत अहलुल्लाह के अंदर अगर झूम जाए तो नाचने लगा, माज़अल्लाह कहो, तमाशा बना दिया है। अरे वज्द और किसे कहते हैं जालिम? आला हज़रत कहते हैं रज़ा पुल से अब वज्द करते गुजरिए। कहेगा आला हज़रत पुल सिरात पर नाचते हुए जा रहे हैं? अरे ये तो ऐन सादतमंदी है कि मोहब्बत के अंदर इंसान झूमने लगे और बारफ्ता हो जाए, जरा सा झूम ले। नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तमाशा बना दिया। सच्चाई ये है, ये हकीकत के अंदर ये खुश्क मौलवी है, इन्हें दुर्रा चाहिए है शम्स तबरेज़ी वाला। हाँ, तब ये कहेंगे मौलवी हरगिज़ न शुद मौलाए रूह। शम्स तबरेज़ी रज़ियल्लाहु अन्हु पढ़ेगा ना, तब निकलेगा मौलवी हरगिज़ न शुद मौलाए रूह। ता गुलामे शम्स तबरेज़ी न शुद, मौलवी बनना है गुलामे गरीबुन नवाज बन पहले, मौलवी बनना है गुलामे अल्लाहु अकबर मखदूम समना बन पहले, मौलवी बनना है गुलामे आला हजरत बन, मौलवी बनना है गुलामे शेर सुन्नत बन, मौलवी बनना है गुलामे हसनैन बन, मौलवी बनना है पहले निस्बतों वाला बन, मौलवी बनना है ताज़िया इमाम अली मकाम वाला बन। अब तुझे समझ में आएगा कि सुई घुस रही है कि हाथ घुस रहा है। अभी तो यही तू चक्कर में है, घुस क्या रहा है, और तेरे दिमाग में पता ही नहीं क्या क्या घुसा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये दावे के साथ आज कह के
کرنے جا رہا ہوں. الحمدللہ ہمیں اعلیٰ حضرت مطلوب ہے تو پھر 100% وہ نہیں ہے. تمہیں بتانے کیا لگ گیا؟ 4 ہاتھ دور رہیے, 4 ہاتھ دور رہیے. میں نے کہا 4 ہاتھ اگر کوئی تمہارے استاد نے قاعدے کے لگا دیے ہوتے تو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ آدھا نہیں, 4 ہاتھ لگا دیے ہوتے قاعدے سے تو فتویٰ آدھا نہیں ہوتا. میں نے بتایا نا وہ جو آدھے اعلیٰ حضرت والے ہیں نا وہ بتا رہا ہوں میں, آدھے والے ہیں مطلب والی در اور ورنہ حذف. تو پھر میاں تم اچھا بات یہ بھی ہے, بات بتاؤں سچائی بتاؤں, آدھے تو میں نے وہ دیکھے جنہیں فتاوی رضویہ کا نام بھی وہ واٹس ایپ کے فتووں سے نظر آتا ہے. انہیں عبارت میچ بھی نہیں کر ملتی, عبارت میچ بھی نہیں کر ملتی. عبارت کی میچنگ کی بات کروں, ابھی میں نے نیا دیکھا کہ وہ حوالہ دیا گیا, وہ حوالہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے. یہ تو حالتیں ہیں. اب میں ادھر تفصیل میں تو نہیں جا رہا ہے نا, ہاں میں ادھر تفصیل میں نہیں جا رہا, تو مطلب بتا یہ رہا ہوں یہ حالتیں ہو چکی ہیں. اب سنو میں تمہیں بتا رہا ہوں, انصاف سے سننی سمجھنا کہ ڈنڈا نہیں پورا پتہ نہیں کیا کیا مارا جا رہا ہے تمہارے ساتھ. 4 ہاتھ دور رہنا یہ بتایا جا رہا ہے نا, 4 ہاتھ دور رہنا یہی بتایا جا رہا ہے نا. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. توجہ میں بتاؤں اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے. آج میں درس حشمتی لگائے بیٹھا ہوں, میں بتاؤں اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے. وہ 50% اعلیٰ حضرت نہیں 100% اعلیٰ حضرت میں بتاؤں کیا ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, پہلے نچوڑ بتا دو پھر تفصیل میں جاؤں گا. فرماتے ہیں 4 ہاتھ دور رہے وہ ادب ہے, اور جو چوم لے وہ محبت ہے. یہ بھی ہمارے چلانے والے کے لیے لات ہے. جو چلانے والے واہ یہ بھی محبت والے ہمارے ہیں. جو چوم لے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ ادب والے ہیں, وہ ادب والے ہیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ توجہ فرماتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی حضور کے روضے کو چوم رہے ہیں. سبحان اللہ, حضور کے روضے کو چوم رہے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. ہاں میں ایک بات بتاؤں, یہاں رکوں گا میں, چلو پہلے یہ بیان کر دوں پھر بتاؤں گا. چوم رہے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. مروان ایک ظالم گزرا ہے بادشاہ, آپ نے دیکھا وہ اس نے گریبان تھاما, کہا کیا چوم رہے ہو پتھروں کو. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں پتھر کے پاس نہیں آیا, اس پتھر کے پاس آیا جس کو نسبت رسول اللہ کا. میں آقا کے پاس آیا ہوں. توجہ, اب اعلیٰ حضرت اس کے آگے فرماتے ہیں تو جو چومنے پر اعتراض کرتا ہے وہ مروان کا ترکہ ملا ہے اسے, اور جو چومتا ہے اسے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا ترکہ ملا. اب تم فیصلہ کر لو کس کے پاس کس کا ترکہ ہے. لیجئے ایک اور بات آ گئی چومنے پہ, تو میں ایک اور حوالہ دوں, پھر میں اپنی بات جو میں بیان کر رہا ذہن میں آئی ہے وہ بیان کروں گا. پہلے ایک اور حوالہ. اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں امام العشاقین حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ, عاشقوں کی جان ہے, عاشقوں کی جان حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ. فرمایا جاتا ہے خواب میں دیکھا آقا بلاتے ہیں, اے آقا کی ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے کے ایک زمانے بعد خواب میں دیکھا یہ حبشہ چلے گئے تھے. یہ فرماتے تھے, توجہ ذہن حاضر رکھنا, یہ فرماتے تھے کہ جب آقا کا نام آتا ہے اذان میں تو چہرہ رسول اللہ نظر نہیں آتا, تو بلال اذان نہیں مکمل کر پاتا. تو یہ چلے گئے حبشہ. اعلیٰ حضرت کو حدیث نقل فرماتے ہیں یہ حبشہ سے خواب میں دیکھا انہوں نے آقا کو, اے بلال کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو ہماری زیارت کو حاضر ہو. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت حدیث میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بے تابانہ اٹھتے ہیں, کجاوا کرتے ہیں, سواری پر بیٹھتے ہیں, چل دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر. ظالم کہتا ہے روضہ پاک کی زیارت کو نہیں جانا چاہیے, کہو معاذ اللہ. میں کہتا ہوں ہم نے دین صحابی سے سیکھنا ہے, وہابی سے نہیں سیکھنا ہے. بلال حبشی جا رہے ہیں زیارت رسول اللہ کو, روضہ رسول اللہ کی زیارت کے لیے. اب مدینے والے کو پتہ چلتا ہے بلال آ رہے ہیں, نبی کے محسن آ رہے ہیں, نبی کی عاشق آ رہے ہیں. حضرت بلال کی آمد کی اطلاع ہوتی ہے, اہل مدینہ جمع ہوتے ہیں, حضرت بلال آتے ہیں. اعلیٰ حضرت نقل کر رہے ہیں فتاوی رضویہ میں یہ حدیث دکھانا میرا کام ہے, آنا تیرا کام ہے, دکھانا میرا کام ہے. بے تابانہ آتے ہیں, سب سے پہلے رسول اللہ کے روضے پر جاتے ہیں اور پوتا دیتے
زور سے جو عمل اکابر صحابہ سے ثابت ہو اس عمل پر اگر کوئی اعتراض کرے تو میں نے بتایا نا اعلیٰ حضرت بیان کرو تو پھر پورے بیان کرو، ہے نا؟ محبت ادب والے بھی ہمارے، محبت والے بھی ہمارے۔ میں بات آگے کرنے لگے، اعلیٰ حضرت نے تو یہ حدیث یہیں تک بیان کری چونکہ ان کو یہیں پر اتنا محل استدلال تھا ان کا، میں اور ہی حدیث آگے بیان کر دوں تو ذرا زور سے تو بولو یار۔ میں بخار میں گفتگو کر رہا ہوں آپ سے، ہاں میں سینہ جکڑ کر، لیکن میں جانتا ہوں کہ ان پیاروں کا نام آتا ہے تو وہ جکڑن بھی گئی اور وہ بیماری بھی گئی، یہ ظاہری تو گئی باطنی تو الحمدللہ وہ چلی جاتی ہے نا، روحانی بھی شفا مل جاتی ہے۔ توجہ، اب فرمایا، حدیث کا حصہ آگے بیان کر دوں، فرمایا جاتا ہے کہ صحابہ جمع ہوئے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ دور ہے جب یہ آئے ہیں، جمع ہوئے، فاروق اعظم کہتے ہیں کہ بلال اب وہ اذان ہو جائے جو رسول اللہ کے زمانے میں دیتے، وہ اذان ہو جائے بلال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے، وہ اذان ہو جائے۔ فرمایا نہیں، وہ میں اذان نہیں دے سکتا، وہ میرے اندر وہ مجال نہیں، وہ ہمت نہیں کہ میں اذان دے پاؤں۔ اب دیکھو صحابہ کیا، فاروق اعظم کی محبت حضور کی اہل بیت سے کتنی، فرماتے گئے، انہوں نے حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا حضرت بلال سے اذان دے دیجئے، فرمایا نہیں، میرے اندر وہ ہمت نہیں کہ میں اذان دے پاؤں۔ تو صحابہ بولے کیا کیا جائے کہ یہ اذان دے لیں؟ بولے ایسا کرو، دو شخصیتوں کو بلا لو، یہ اذان دے دیں گے، دو شخصیتوں کو بلا لو، بلال اذان دے دیں گے۔ بولے یہ دو کون ہے؟ بولے حسن و حسین کو بلاؤ، ان کا کہا نہیں ٹال پائیں گے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اب حدیث آگے وہی جو اعلیٰ حضرت نے نقل کری ہے اس کے آگے کا حصہ بتا رہا ہوں۔ اب صحابہ کی جماعت جاتی ہے، حسنین کریمین کے در دولت پر جاتی ہے، اے شہزادے دنیا میں آخرت میں آپ ہی تو ہیں، لیکن اس وقت آپ کی سخت ضرورت ہے، بتاؤ کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے؟ چلا جائے بلال اذان نہیں دے رہے ہیں، آپ کہہ دیں گے تو منع نہیں کر پائیں گے، اذان سننا ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں سنتے تھے، وہ بلال کا لہجہ سننا ہے، وہ بلال کا ترنم سننا ہے، وہ بلال کے ہوش سے نکلے ہوئے الفاظ کو سننا ہے، بڑا دل چاہتا ہے، بڑا دل تڑپتا ہے، چلیے چلیے کہہ دیجئے، آپ کا کہا نہیں ٹالیں گے۔ شہزادگان تشریف لاتے ہیں اور حضرت بلال سے کہتے ہیں اے بلال رضی اللہ عنہ اذان دے دو جو نانا جان کے زمانے میں دیتے تھے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ حدیث میں آتا ہے ادھر الفاظ کہے ہیں، بلال منبر پر نظر آ رہے تھے، محبت اہل بیت کی دیکھنا ہے۔ آؤ جماعت صحابہ سے پوچھو، میں اکثر کہا کرتا ہوں وہ جماعت صحابہ جو آقا اگر سبزی پسند کر لے اس سبزی کے خلاف سننا وہ گوارا نہ ہو، اس جماعت صحابہ کے دل کے اندر حضور کی آل کی عظمت کیا ہوگی۔ انہوں نے دیکھا نا گود میں آقا بٹھا لے ہیں، انہوں نے دیکھا نا سجدے کو طول دے رہے ہیں، انہوں نے دیکھا نا سنا نا آقا نے فرمایا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، انہوں نے سنا ہے کہ اللہ جو ان سے محبت کرے اس سے تو بھی محبت کر، انہوں نے سنا تھا آقا نے فرمایا تھا اے اللہ جو ان سے بغض کرے، اللہ جو ان سے دشمنی کرے، مولا اللہ اکبر۔ آقا کے دعائیں کلمات سنے تھے انہوں نے، صحابہ نے عظمت حسنین کریمین کی جانتے تھے، تو صحابہ اللہ اکبر۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں محبت اہل بیت دیکھ رہا ہے تو جب آتے صحابہ کو دیکھ۔ حضرت بلال جاتے ہیں، اذان شروع کرتے ہیں۔ اچھا اہل مدینہ طیبہ وہی مدینہ طیبہ ہے میاں جو اب مسجد نبی شریف میں سمٹ گیا ہے تقریباً فرمایا جاتا ہے جیسے ہی بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اہل مدینہ گھروں سے باہر آ جاتے ہیں۔ حضور تو باہر تشریف نہیں لے آئے، گھروں سے باہر تشریف لے آتے ہیں،
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اذان ہوتی ہے لیکن وہ مکمل نہ کر پاتے ہیں. بتائے رہا ہوں توجہ, اس حدیث سے معلوم کیا ہوا؟ فاروق اعظم کا بھی نظریہ یہ اور ان کی بھی محبت یہ کہ بلال سب کو تو منع کر دیں گے, نبی کی آل کو منع نہیں کر پائیں گے, نبی کی آل کو منع نہیں کر پائیں گے. یہ حضرت اللہ اکبر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی محبت اہل بیت ہے. بات آئی محبت اہل بیت کی, ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے, سنا دوں, آج مجھے میرا دل کر رہا ہے. ہاں میں آج سنا دوں آپ کو. میں بیان میرے ذہن میں کچھ اور مضامین آ رہے تھے, میں پھر ادھر سے لوٹ کر ادھر آنے لگ گیا. ہاں حضرت وہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ہے صحابی. کون حضرت حذیفہ بن یمان؟ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جن کو رازدار رسول اللہ کہا جاتا ہے, حضور کے راز جاننے والے. آقا نے سب بتا دیا تھا. اچھا ایک بات بتاؤ, رازدار رسول اللہ قائم ہے, جو ہونے والے ہیں آقا نے وہ بتائے تھے. وہابی یہ تو پڑھتا ہے لیکن اس سے ہی نہیں جان پاتا, یہی تو علم غیب ہے, اس کی عقل میں اتنا نہیں آتا. رازدار رسول اللہ کہے گا لیکن اتنا نہیں آتا. رازدار رسول اللہ کہنے ہی کا معنی دوسرا یہ ہے کہ آقا عالم غیب ہے, غیب کی باتیں جانتے ہیں, وہی نے بتا دی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ. توجہ, یہ رازدار رسول اللہ ہے. مدینہ طیبہ کے اندر اگر کسی کا وصال ہوتا تھا حضرت فاروق اعظم دیکھتے تھے, انہیں بلایا. ایک بار فاروق اعظم نے بلایا اور کہا کہ اے حذیفہ یہ بتاؤ کہ وہ جو راز تمہیں رسول اللہ نے بتائے تھے ذرا مجھے بتا دو. فرمایا نہیں, حضور کے راز کو میں فاش نہیں کرنے والا. تو فرمایا جاتا مدینہ طیبہ میں اگر کوئی وصال ہوتا تو حضرت فاروق اعظم دروازے سے جھانکتے تھے, اگر حذیفہ ہوتے تھے رضی اللہ عنہ تو یہ بھی جنازے میں شرکت کرتے تھے, ورنہ یہ دروازہ بند اندر لے جاتے. توجہ ذرا زور سے بولو. آج یہی بات اگر سنی جنازے میں بیان کر دے تو بولے حشمتی فتنہ کر رہا ہے. میں نے کہا حشمتی فتنہ نہیں کر رہا, حشمتی تیور فاروق اعظم پر عمل کر رہا ہے, تیور فاروق اعظم پر عمل کر رہا ہے. توجہ توجہ. حضرت یہی ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ ماں اجازت دے دے کہ میں آقا کے دربار سے تیری لیے بھی جنت اور اپنے لیے بھی جنت لیتا ہوں, تیرے لیے بھی جنت اور اپنے لیے بھی جنت لیتا ہوں. توجہ, عقیدہ دیکھو صحابہ کا, جب جنت چاہیے ہے تو دربار رسول اللہ سے ملے گی. دربار دیتا رب ہے لیکن بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے. حاشا, غلط یہ روش بے بسر کی ہے. توجہ, حضرت حذیفہ بن یمان آتے ہیں, فرماتے فصلا معه المغرب. میں آگے کے الفاظ بتا رہا ہوں. مغرب کی نماز پڑھی, فصل آقا نے نماز مغرب ادا کرائی لیکن یہ کہہ نہیں پائے. پھر عشاء, فصل العشاء, آقا نے نماز عشاء ادا کرائی, یہ پھر بھی نہیں کہہ پائے. جب نماز عشاء بھی آقا نے ادا کرا دی, آقا کا شان عبدت کی جانب چلے, یہ بھی پیچھے پیچھے چل دیے. یہ پیچھے پیچھے چل رہے تھے. آقا فرماتے من ھذا حذیفہ, کون حذیفہ تو نہیں آ رہا ہے. آقا جانتے تھے کوئی آ رہا ہے, دل میں کسی کی تمنا کچھ ہے, کون حذیفہ تو نہیں آ رہا ہے. حضرت حذیفہ فرماتے نام یا رسول اللہ, آقا آپ کا غلام حذیفہ ہے. فرماتے ہیں, اب توجہ, الفاظ بتا رہا ہوں, امام مشکات نقل کیا ہے مشکات شریف میں. فرماتے ہیں حضرت حذیفہ کچھ آگے فرماتے, اس سے پہلے آقا نے فرمایا اما حاجتوں کا غفر اللہ لک ولی امک. حذیفہ میرے پاس کس لیے آئے ہو, اللہ تجھے بھی بخش دے, تیری ماں کو بھی بخش دے. دربار آقا ہے, یہاں ملتا ہے بن مانگے. ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے, جھولی ہی میری تنگ تھی میں کیا ان سے مانگتا. وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا کچھ اور بھی مانگ, وہ تو کہتے رہے مانگ کچھ اور بھی مانگ. اللہ اکبر. اے حذیفہ کیا حاجت ہے, اللہ تجھے بھی بخش دے, تیری ماں کو بھی بخش دے. یعنی جو دلوں کو خطرات کو, دلوں کے حالات کو جانتے ہیں وہی مدینے والے سرکار. اب انہیں آگے سے کیا کہنا تھا, انہیں نے تو مل گیا جس لیے آئے تھے, ماں کو بھی جنت لے آئے لیجیے اور اپنے خود کے لیے بھی جنت لے آئے. انہیں اب آگے سے کیا کہنا تھا, آگے سے انہیں کچھ نہیں کہنا تھا. اب آقا فرماتے, اب جس لیے میں نے یہ حدیث بیان کری وہاں پر لے آیا. آگے آقا فرماتے ہیں حذیفہ سنو, ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليل استاذن ربه ويسلم علي ويبشرني بان فاطمه سيده نساء اهل الجنه وبان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه. اے حذیفہ, یہ جو فرشتہ ہے نا,
یہ دو کام کے لیے آیا ہے خوشخبری دینے کہ یہ پہلے تو مجھ پر سلام بھیجنے آیا ہے، پہلے مجھ پر سلام بھیجنے آیا ہے، اور دوسرا کام یہ کرنے آیا ہے وَيُبَشِّرَنِي، مجھے خوشخبری دینے آیا ہے بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی 9 عورتوں کی سردار ہے، اور میرے شہزادے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، لہذا اے اندور کے لوگوں باتیں بہت ہیں، کم نہ ہوں گے نعت کے مضمون ہے حافظ کبیر، مجھ سے کیا کیا کہہ دیا، دل میں کیا کیا اور ہے، لیکن آج بتا کے جا رہا ہوں اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنا، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا، جو محکمات ہیں ان کی حفاظت کرنا، جو معتقدات ہیں ان کی حفاظت کرنا، محبت جو تمہارے دل میں اہل اللہ کی ہے اس کی حفاظت کرنا، محبت جو تمہارے دل کے اندر نبی کی آل کی ہے اس کی حفاظت کرنا، محبت جو تمہارے دل میں صحابہ کی ہے، نبی کے ساتھیوں کی ہے، نبی کے صحابہ کی ہے اس کی حفاظت کرنا، محبت جو اللہ والوں کی ہے اس کی حفاظت کرنا، اس لیے کہ قسم خدا کی میں نے حدیث پڑھی ہے، میں نے قرآن کے اوراق پڑھے ہیں، میں نے قرآن کے حروف پڑھے ہیں، میں نے دیکھا ہے، اور اس کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے وسیلے سے سب کچھ عطا بھی فرماتا ہے، گناہگاروں کے گناہوں کو معاف بھی فرماتا ہے۔ بد ہیں مگر انہی کے ہیں، باغی نہیں ہیں ہم، ہاں باغی جماعت نہیں ہیں ہم، بد ہیں ہاں گناہگار صحیح ہیں، اس لیے شیار صحیح ہیں لیکن باغی نہیں ہیں، نجدی نہ آئے اس کو، یہ اللہ اکبر راہ قطر کی ہے، لیکن آج بتانے لگ گیا، ذرا زور سے بولو، پھر شیر ہندوستان یاد آ گیا، ادھر شاہجہانی مسجد ہے، ادھر سندلی مسجد ہے نا، اور ادھر اولیاء مسجد ہے، ادھر اکبری مسجد ہے نا، ذرا زور سے، جیسے ہی چلا مسلمان سنی فرماتے ہیں تو یہ کہنے لگا ظالم کدھر جا رہا ہے، پوجنے جا رہے پوجنے جا رہے وہ غریب نواز کو پوجنے جا کہو مابیت بولی دیوبندیت بولے، اب جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ چاروں طرف مسجدیں ہیں، غریب نواز نے کہہ دیا، حضور شیر ہندوستان فرماتے ہیں کہ جب پوجنے کا ٹائم ہو تو مسجد چلے جانا، جب جھومنے کا ٹائم ہو تو آ جانا تیار ہے غریب نواز، آ جانا روزہ ہے غریب نواز پہ، ذرا دور سے ذرا جھوم کے بولو، اور الحمدللہ یہ فقیر کی حاضری بغداد معلیٰ ہوئی ہے، یہ فقیر کی حاضری نجف اشرف ہوئی ہے، فیضان نجف اشرف کا بھی ملا، فیضان کربلا والوں کا ملا، اور الحمدللہ ہم سب انہی فیضان ہی میں تو جی رہے ہیں۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے بعد، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے بعد، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کر بلائیں رد، کر بلائیں رد، کر بلائیں رد، کر بلائیں رد، الحمدللہ اسی مصرے سے بلائیں بھی رد ہو رہی ہیں، وبائیں بھی رد ہو رہی ہیں، اور الحمدللہ جو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک کارک سلا کلی نابان پلپلا نابان، 10 لوگوں کا ناب، ایک کارک یعنی ایک کے ہو جاؤ رسول اللہ کے، ہو جاؤ غوث اعظم کے، ہو جاؤ حسین کریمین کے، ہو جاؤ اللہ والوں کے، انشاءاللہ دل بھی صاف ہو جائے گا، آخرت بھی صاف، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گا۔ ذرا زور سے اب لیجئے، میں آخر حصے پہ آ گیا، آخر حصے پہ آ گیا، ہاں وہ آقا فرماتے ہیں تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا ارشاد فرماتے ہیں، ذرا زور سے بولو، منہ کو تو کھولو، آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ بے شک وہ 4 لوگ جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، آقا فرماتے ہیں پہلا میں ہوں گا، پہلا میں ہوں گا، آقا فرماتے ہیں، دوسرے فرماتے ہیں وَأَنْتَ يَا عَلِي، اور دوسرے علی تم ہوگے، تیسرے چوتھے فرماتے ہیں تیسرے اور چوتھے حسن و حسین ہیں، ذرا زور سے
یعنی وہ چار جو پہلے سب سے جنت کا افتتاح کریں گے وہ پنجتن پاک میں سے ہوں گے. زور سے گھوم کے بولو. لیکن بے الحمدللہ ہم وہ مزاج رکھتے ہیں, ہم وہ حسینی انداز رکھتے ہیں, وہ حسینی تیور رکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی کہتے ہیں آقا تیرے چاروں ہمدم ہیں, تیرے چاروں ہمدم ہیں, یک جانو یک دل. ابو بکر فاروق و عثمان علی ہے, ابو بکر فاروق و عثمان علی ہے, ابو بکر فاروق و عثمان علی ہے. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہد میں عشق رخ شہ کا چراغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. آگے کیا فرماتے جنا بنے گی, جنا مطلب جنت بنے گی, جنت بنے گی, جنا بنے گی محبان چار یار کی قاب, محبان چار یار جو آقا کے چار یار کی محبت رکھتا ہوگا جنت تو بعد میں ملنا ہے, اس کی قبر جنت بنا دی جائے گی. محبت کر لو ابو بکر صدیق سے, محبت کر لو فاروق اعظم سے, محبت کر لو عثمان غنی سے, محبت کر لو مظہر العجائب والغرائب سے, محبت کر لو دفاع المغلات والمصائب سے, محبت کر لو اخی الرسول سے, محبت کر لو زوج البطول سے, محبت کر لو فاتح خیبر سے, محبت کر لو علی مرتضیٰ سے, تمہاری قبر جنت بنا دی جائے, تمہاری قبر جنت بنا دی جائے گی. ہاں انشاءاللہ کہو جنا بنے گی, جنا بنے گی. محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. الحمدللہ اندور کے خجور مسلمانوں ہم ہی وہ ہیں جو علی والے ہیں, ہم ہی وہ ہیں جو صحابہ والے ہیں. اگر کوئی نہ بکار صحابہ کی عظمت پر حملہ آور ہوگا تو جواب علی والے دیں گے. اگر کوئی نہ بکار اگر حسنین کریمین نبی کی آل پر حملہ آور ہوگا جواب علی والے دیں گے. اور الحمدللہ دیتے چلے آئے, دیتے چلے آئیں گے. لیکن آج ایک پیغام دے رہا ہوں, آج آپ کو ایک میسج دے رہا ہوں, یاد رکھ لینا جو سچا نبی کا وفادار ہوگا وہی دیش کا بھی وفادار ہوگا. میں الحمدللہ ہماری خانقاہ وہ ہے جو لگی لپٹی نہیں رکھتی ہے, کچھ لگی لپٹی نہیں رکھتی ہے. الحمدللہ کلیئر رہتے ہیں, کلیئر رہتے ہیں الحمدللہ. تو محبت رسول اللہ میں بھی کلیئر ہے. ہاں اور اسی کے صدقے سے, انہی کے کہے سے, انہی کے بتائے سے, انہی کے فیضان سے اپنے دیش کی وفاداری کے اندر بھی کلیئر. ہاں وہ بولا ہم نہیں جائیں گے, لیکن حضور شیر ہندوستان فرماتے ہیں نا, ابھی میں کل ہی تھا, ہمارے ہندوستان کے پرائم منسٹر کی چادر پہنچ رہی ہے. وہ نہیں آئے گا, پرائم منسٹر کی چادر آئے گی نا. ہاں الحمدللہ وہ شان غریب النواز کی ہے. نبی کے لالوں کی شان نرالی ہوا کرتی ہے, نبی کے پیاروں کی شان نرالی ہوا کرتی ہے. لیکن بات اگر میں اب اسی تفصیل میں چلا جاؤں, وقت کتنا ہو گیا, تو 2 بجنے کو آئے. کچھ اور دیر گفتگو ہو جائے گا, ذرا دور سے بولو, کو تو کھولو. آخر کرنے لگ گیا میاں, میں بھی تھکا ہوا ہوں, مجھے 4 بجے کی ٹرین ہی ہے میری, 2 تو یہیں بچ گئے ہیں ابھی, ہے نا. ہاں 4 بجے کی میری ٹرین ہے, میرے محلہ کے بھی 1 سے 1.5 گھنٹے بعد میری یہاں سے ٹرین بھی ہے, انشاءاللہ نکلنا ہے, روانگی کرنا ہے. لیکن بات یاد رکھنا میاں, ان تمام یہ جو اعراض ہیں ان کے اندر شرکتیں حقیقت کے اندر تم یہاں آج بیٹھے ہو, کل میدان قیامت میں جب ان نور والوں کی عرس کیا نورانیت کا صدقہ جب تمہیں ملے گا اور تمہارا میزان جو انصاف ہوگا, میزان عدل جو ہوگا, اس میں اس کی نیکیاں جب رکھی جائیں گی تو تمنا کرو گے اے کاش کہ زندگی بھر ان سے غریب نواز ہوا کرتا رہتا اور ہم سماعت کرتے رہتے کہ اس کا اجر مل رہا ہے. حقیقت یہ ہے, سچائی یہ ہے, قرآن وہ ہے جو قرآن اعلان کرے کہ محبوب آپ فرما دیجئے کچھ نہیں مانگا گیا ہے, اتنا ہی تو کہا گیا ہے کہ میرے اللہ اکبر
اہل بیت سے محبت کر لو. یہ آقا قرآن کے ذریعے اللہ اکبر رب اعلان کروائے. آقا ارشاد فرمائے محبت اہل بیت وہ ہے, محبت صحابہ وہ ہے, محبت اہل اللہ وہ ہے جو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی تمہاری سرخروئی کا باعث بنے گی, قبر کے اندر بھی نورانیت کا سبب بنے گی, اور آخرت کے اندر الحمدللہ تمہیں داخل جنت فرمائے گی. سچائی یہ ہے, حقیقت یہ ہے کہ وہ جو وہاں پر آب کوثر تقسیم کر رہے ہوں گے وہ وہاں پر بھی تمہیں نبی کے لاڈلے مل جائیں گے, نبی کے نواسے مل جائیں گے, نبی کے اللہ اکبر گھرانے والے مل جائیں گے. سچائی یہ ہے, حقیقت یہ ہے, سچائی یہ جو میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات, وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات. ادنا نچھاور اس میرے دولہ کے سر کی ہے, ادنا نچھاور اس میرے دولہ کے سر کی ہے. دولہ بنا ہے غریب النواز, دولہ بنے ہیں چشتی سردار, دولہ بنے ہیں ہندوستان کے راجہ. آج الحمدللہ ہم ان کا عرس کر کر اور 800 سال سے بھی زیادہ غریب النواز کو ہو گئے اسی بھارت کی سرزمین پر, لیکن عاشقان غریب النواز 800 سال بھی آج یہ اعلان کر رہے ہیں وہ غدار ہوتے ہیں جو محسنوں کو بھلا دیا کرتے ہیں. نبی کے وفادار نہ غریب النواز کو بھلائیں گے, نہ غوث اعظم کو بھلائیں گے, نہ حسنین کریمین کو بھلائیں گے, نہ مولا کائنات کو بھلائیں گے. غریب النواز کا عرس آئے گا, منایا جائے گا, 11ویں آئی کی منایا جائے گا, تو اس کو احتشام کے ساتھ 12ویں میں جھنڈے لگائے جائیں گے اور اعلان کیا جائے گا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, یا رسول اللہ تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم. غلامان شاہ احمد رضا خان یا رسول اللہ اعلان کیا جائے گا, خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. وہ سب دیتی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے, آقا چھپاتے جائیں گے. یاد رکھنا اے اندور کے لوگوں, یاد رکھنا الحمدللہ وہ طریقہ, وہ دین, وہ مسلک, وہ راستہ, وہ تیور, وہ ایمان, وہ حرارتیں جو تمہیں بزرگان دین نے دے دی ہے, فاتح کشمیر نے دے دی ہے, اس کی حفاظت کرنا. انشاءاللہ وہی حرارت ایمان قبر کی نورانیت کا سبب بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ انہی پیاروں کی محبت میں سلائے, اللہ تعالیٰ انہی پیاروں کی محبت میں جلائے. یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ پھر باقی اسی طرح غریب النواز اور دیگر اللہ والوں کے عرس کرتے رہو, اور انشاءاللہ ان کے فیوز ظاہری اور فیوزات باطنی سے مستفیض ہوتے رہو. اللہ تعالیٰ اس عرس سراپا قدس کو بارگاہ غریب النواز میں قبول فرمائے, ہم تمام کی حاضری بارگاہ غریب النواز کے اندر قبول و مقبول بنائے, اور اسی عرس کی شرکتوں کے سبب یا دیگر غائبین و حاضرین اہل سنت کی مولا اس عرس سراپا قدس کے ذریعے, اس کے نسبت سے, اس کے وسیلے سے مولا سب کو جنت کا حقدار بنا دے. کھڑے ہو جائیے, صلوات و سلام.